جس طرح سے ماں اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، اکثر یعنی ایکسیپشنز ہوں گے، استثناءات ہوں گے، لیکن جس طرح ماں شوہر سے بات کرتی ہے بیٹیاں اسی طرح شوہر سے بات کرتی ہیں. جو ماں سلوک کرتی ہے شوہر سے، بیٹیاں اسی طرح اپنے شوہر کو ڈیل کرتی ہیں. اور جس طرح ماں نے سسرال کو نبھایا ہوتا ہے، اچھا یا برا، اغلب امکان یہی ہے، اوور ویلمنگ چانس اس بات کا ہے کہ بیٹیاں بھی اپنی سسرال کو اسی طرح سے نبھائیں گی جیسے کہ ماں نے نبھایا تھا. تو نہ صرف ایک عورت پر اپنی ذمہ داری ہے بلکہ اگلی نسل کی ذمہ داری بھی اس پر ہے. وہ اپنے عمل سے دکھا رہی ہے اپنی بیٹیوں کو کہ کل تمہیں کیسی بیوی، کیسی بہو بننا ہے. تو ایک بری عورت کئی گھر خراب کرنے کا باعث بن جاتی ہے اور ایک اچھی عورت کئی گھر سنوارنے کا باعث بن جاتی ہے. اسی طرح بیٹے ہیں، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اماں اپنے سسرال والوں سے کیا سلوک کرتی ہیں. کل کو بیٹے کی شادی ہوگی، بیٹے کی بیوی آئے گی، تو جو بیٹے کی بیوی آئی تو اب ہم کیا بن گئیں؟ اس کی سسرال والے بن گئے نا. اب ہم کیا چاہیں گے؟ ہمارے بیٹے کی بیوی یا ہمارے بھائی کی بیوی اب ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے؟ اچھا ہی چاہیں گے. تو پھر سوچ لیں کہ ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، ہم کیا نمونہ سامنے پیش کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ زور دیا ہے قرآن نے، آتِ ذی القربی حقہ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. قرآن پڑھ کے تو انسان کے تعلقات بہت سنور جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، بہت بہتری آتی ہے تعلقات میں. اور ہو سکتا ہے قرآن پڑھ کر نہ آئے تو جب سمجھ آ جائے قرآن کی پھر تو تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے. اوپر والدین کا ذکر آیا، والدین کے بعد اب رشتہ داروں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ والدین خوش ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک ان کے رشتہ داروں کو راضی نہ کیا جائے. عام طور پہ ہم غیروں کو تو پھر بھی دے دیتے ہیں لیکن رشتہ داروں کو دینے کا دل نہیں چاہتا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ رنجش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رشتہ دار ہوتے ہیں، چونکہ رات دن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چونکہ تعلق بہت قریبی ہے، تو تعلق جب قریبی ہوتا ہے اس میں شکایتیں یا رنجشیں ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو رشتہ داروں سے جب رنجش ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، تو ان کو دینا نہیں چاہتے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب رشتہ داروں کو دیا جائے تو عام طور پہ رشتہ دار اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ نہ وہ شکریہ کہتے ہیں نہ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں اگر کسی چیریٹی شو میں دیں، کسی چیریٹی آرگنائزیشن میں دیں تو تعریف بھی ہوتی ہے، شکریہ بھی ملتا ہے اور بعض دفعہ شہرت کا بھی امکان ہوتا ہے. تو لوگ زیادہ اس طرح چیریٹی میں دینا پسند کرتے ہیں بجائے رشتہ داروں کو دینے کے. اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس میں اس کی تعریف ہو، لوگ احسان مند ہوں. اور یہ دو چیزیں عام طور پہ الا ماشاء اللہ عام طور پہ رشتہ داروں سے نہیں ملتی. رشتہ دار جب لیتے ہیں اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں، اور حق سمجھ کے اس لیے لیتے ہیں کہ ایک تو وہ ہمارے معیار زندگی سے واقف ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا ہے. وہ گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے گھر میں فرنیچر کیسا ہے، انہوں نے کب فریج تبدیل کیا اپنا، کب انہوں نے نئے ماڈل کی گاڑی لی ہے، یہ چھٹیاں گزارنے کہاں گئے. اچھا، یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے ہاکس پہ گئے تھے ایک دن کے لیے، یا چھٹیاں گزارنے سوئٹزرلینڈ گئے تھے. اس سے اندازہ لگا لیا انہوں نے کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، ان کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، کھانا کس معیار کا ان کے ہاں پکتا ہے. ان تمام چیزوں سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے اس رشتہ دار کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ بھی پیسہ موجود ہے. لہٰذا پھر ان کو توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اگر ان کو کسی وقت کوئی مشکل پڑ گئی تو یہ پیسے والے رشتہ دار ان کے کام آئیں گے. تو وہ حق سمجھ کر آ کر مانگتے ہیں، تو ان کو دینا چاہیے. دینے میں پیسہ بھی ہے، دینے میں مشورہ بھی ہے کہ رشتہ دار تم سے مشورہ مانگیں، اپنا معاملہ سمجھ کے اپنائیت کے ساتھ ان کو مشورہ دو. رشتہ دار وقت مانگیں، ان کو وقت دو.
ٹائم دینا چاہیے رشتہ داروں کو. رشتہ داریوں کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, ان کو نبھانا ہوتا ہے. اگر ان کو نبھایا نہ جائے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں, بگاڑ آ جاتا ہے ان کے اندر. اور رشتے نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو وقت دیا جائے, ان کو مشورہ دیا جائے, جب ضرورت پڑے ان کو پیسہ دیا جائے. دیکھا جائے تو مال کی جو ہم بات کر رہے ہیں, قانوناً تو مال ہمارا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ اگر آپ کسی کو کچھ نہ دیں تو کوئی قانونی طور پہ آپ سے ایک پیسہ نہیں نکلوا سکتا. زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ حکومت زبردستی بھی زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے. تو قانونی طور پہ تو ہمارا ہے, جو پیسہ ہمارے پاس ہے زکوٰۃ آپ نے دے دی, باقی آپ کا. لیکن اخلاقی طور پہ وہ باقی بھی ہمارا نہیں ہے, قانوناً ہے, اخلاقاً نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الدہر میں, والذین فی اموالہم حق معلوم, نیک لوگ وہ ہیں جن کے مال میں ایک معلوم حق موجود ہے. کس کے لیے؟ للسائل والمحروم, سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. تو فرمایا ہے یہاں پر کہ تم دو, قرابت والوں کو اور مسکین کو اور مسافروں کو, رشتہ داروں کو دو, غریبوں کو دو, مسکین کو دو, اور دے کر پھر نہ احسان جتاؤ نہ بدلے کی امید رکھو. ان سے شکریہ کی امید بھی مت رکھنا. سورۃ دہر ہی میں فرمایا ہے کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں, وہ کیوں دیتے ہیں اور دینے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ, بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. ہمیں تھینک یو بھی مت کہو, یہ بھی کہیں بدلہ نہ بن جائے. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہمیں ہماری کیے کا صلہ مل جائے اور اللہ کے ہاں پھر ہمیں کچھ بھی نہ ملے. رشتہ داروں کو دیتے وقت بہت زیادہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ مستحق ہیں یا مستحق نہیں. اب ایک ہے رشتہ دار ہے آپ کا, کوئی غریب ہے, اور ہر خاندان کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام ایسا رکھا ہے کہ اس خاندان میں چند لوگ ہوتے ہیں پیسے والے, چند لوگ ہوتے ہیں مڈل کلاس, اور اسی خاندان میں چند لوگ ہوتے ہیں غریب. ہر خاندان کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو یہی تقسیم ہے جو وہاں ملے گی. اب جب پیسے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دو, تو بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ ہی غور و فکر کرتے ہیں اس کے اوپر. پھر وہ اینالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں صورتحال کا. وہ کہتے ہیں کیوں دیں ان کو, اچھا خاصا ان کے ہر کمرے میں پنکھا لگا ہوا ہے, یا فلاں شادی میں تو ان کی بچیوں نے کافی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو ان کو تو ضرورت نہیں ہے, ان کے گھر تو فریج بھی ہے. اب جہاں تک فریج کا تعلق ہے یا پنکھے کا تعلق ہے, یہ چیزیں لگژری میں شمار اب نہیں ہوتی, یہ تو نیسیسٹیز ہو گئی ہیں. بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ ان کے ہاں تو پنکھا بھی ہے, ان کے اپنے گھر میں ہر کمرے میں اے سی لگا ہے, وہ تو اے سی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے, ان کو تو پنکھا برا لگتا ہے, اور دوسرے کا پنکھا ان کو بہت لگا. یہ مناسب نہیں ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان نہ پڑے. کپڑے کے جہاں تک تعلق ہے, کپڑا تو آج کل اتنا سستا ہے, اگر کسی میں تھوڑا سا بھی سلیقہ ہے تو وہ چند 100 روپے کے اندر بھی اچھا جوڑا بنا سکتا ہے. تو کسی کا ظاہری حال حلیہ دیکھ کر اندازہ یہ مت لگائیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. سفید پوش لوگ انہی کو کہا جاتا ہے. لا یسألون الناس الحافا, یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے, بلکہ سلیقہ مند خواتین جو ہوتی ہیں غریب طبقے کی یا لوور مڈل کلاس طبقے کی, وہ تو بہت زیادہ جوڑ جوڑ کے چیزیں رکھ لیتی ہیں, بنا لیتی ہیں, پرانے کپڑوں کو نیا کر لیتی ہیں. بہت کچھ وہ سلیقے کی وجہ سے اوپری طور پہ خاندان کا معیار زندگی اچھا رکھ لیتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو کہ روٹین کا خرچہ ہوتا ہے, کپڑا, کھانا وغیرہ, بعض اخراجات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک بظاہر کھاتے پیتے گھر کے لیے بھی دشوار ہو جاتے ہیں. ایک ایوریج گھر کے لیے بھی ان اخراجات کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ گئی, اور واقعی بیماری آئے تو پھر آپ پیسے کا بہنا دیکھیے. ایک ڈاکٹر کی فیس کوئی 500 سے کم نہیں, پھر وہ ضرور ٹیسٹ بتاتے ہیں, کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ 500-800 سے کم کا نہیں. تو پیسہ تو پانی کی طرح جاتا ہے بیماریوں پر. اچھے
کھاتے پیتے لوگ بعض دفعہ افورڈ نہیں کر سکتے علاج کروانا، یا بچوں کی پڑھائیاں کچھ کم مہنگی نہیں ہیں آج کل، ایڈمیشن فیس اگر دینی ہے یا 2 مہینے کی فیس اکٹھی دینی ہے، یونیفارم، کتابوں کا خرچہ، یہ تمام چیزیں مل ملا کر اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے، یا کوئی اور ایمرجنسی آ گئی تو رشتہ داروں کو پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ضرور انسان پھر ان کو دے دے۔ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں مگر مستحق اور غیر مستحق کا فرق نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جواب دیا، اس کو بھی دو جو مستحق ہے اور اس کو بھی دو جو کہ مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے جس کا تو مستحق ہے، اور اللہ تجھ کو وہ بھی دیتا ہے جس کا تو مستحق نہیں۔ حقیقت ہے کہ اپنے آپ کو اگر انسان سامنے رکھے اور سوچے کہ کیا میں ان تمام چیزوں کے مستحق ہوں، ہیو آئی ڈن اینی تھنگ ٹو ڈیزرو دیم؟ کیا میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے کہ میں اتنے بڑے گھر میں رہوں اور میری گاڑی ہو اور یوں نوکر چاکر ہوں، میں آرام سے گھر جا کر کہوں کہ کھانا لگا دو تو کھانا لگ گیا، اور پھر میں آرام سے میز پر سٹ کے چلی جاؤں، کب برتن اٹھے اور کب دھلے مجھے کچھ نہیں پتہ؟ کیا میں نے کچھ کارنامہ انجام دیا جو مجھ کو یہ ملے؟ مستحق تو نہیں ہوں نا، اللہ نے دے دیا۔ شرمندگی ہوتی ہے نا اپنے اوپر، انسان کو شرم آتی ہے اپنے اوپر واقعی۔ جب انسان میں عاجزی آتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے، وہ حق سمجھ کے نہیں لے رہا ہوتا دنیا کی نعمتوں کو، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک یوں سمجھیں کہ آزمائش ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ کو دے کر آزما رہا ہے کہ میرا سلوک کیسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو انسان ضرور دے، مستحق غیر مستحق کا اتنا زیادہ نہ سوچے ان چیزوں میں۔ کسی رشتہ دار کے پاس کوئی آتا ہے مال مانگنے کے لیے اور وہ امیر رشتہ دار، اس کے پاس فالتو مال موجود ہے اور پھر بھی وہ نہیں دیتا اپنے رشتہ دار کو، تو قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا کہ تم نے یوں سنبھال کے رکھا اور تم نے نہ دیا رشتہ دار کو اپنے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سخت حساب دینا پڑے گا۔ اب فرض کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے آپ کا، ہر وقت آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، ہر وقت وہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور جہاں بیٹھتا ہے وہ آپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، آپ دے سکتی ہیں اس کو۔ اتنے میں ایک رشتہ دار بھی ہے آپ کا، اس نے کوئی خاص کبھی آپ کی تعریف کی نہیں، کوئی خاص کبھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا نہیں، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب کس کو دیں گے؟ دل تو چاہے گا دوست کو دینے کا، لیکن دینا ہے رشتہ دار کو۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا مشورہ یہی ہے۔ تو رشتہ داروں کو انسان دے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا ان کو دو یہ تو مانگے ہی چلے جاتے ہیں، تو اللہ بھی تو آپ کو دیے چلا جا رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیے ہی چلا جا رہا ہے۔ کل میں نے پیزا ہٹ میں کھایا تھا، آج میں میک ڈونلڈ کھا رہی ہوں، پرسوں میں کینٹکی کھاؤں گی، اور میں تو کھائے چلی جاتی ہوں روز۔ آج میں نے فلاں بوتیک کا جوڑا پہنا تھا اور 4 جوڑے بغیر سلے میرے پاس فلاں بوتیک کے بھی رکھے ہیں، تو رکھا ہے نا سب کچھ گھر میں، اللہ نے کیا روکا ہے؟ تو جب رشتہ دار مانگتے ہیں تو ان کو ضرور انسان دے۔ ہاں، دینے میں یہ خیال ضرور رکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر ہی بیٹھ گئے ہیں اور بالکل ہی وہ خیرات پر اپنا دار و مدار رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی ان کے حق میں اچھا تو نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ آپ دیکھتی ہیں کسی گھرانے میں کہ ہٹے کٹے مرد ہیں، جوان مرد موجود ہیں، وہ کماتے ہی نہیں، بس وہ خیرات ہی پر انحصار کر کر بیٹھ گئے ہیں، تو ان کی بہتری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ مال کی محبت کی وجہ سے آپ مال نہیں روک رہی، آپ ان کی بہتری چاہ رہی ہیں، اس طرح ان کو سپوائل کرنا نہیں چاہ رہی کہ وہ نہ نوکریاں کریں، نہ کاروبار کریں، نہ کمانے کی فکر کریں، اور وہ یہ سوچیں کہ ہر مہینے ہم کو اتنی رقم رشتہ داروں کی طرف سے مل جائے گی، تو یہ بات تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ تو ان کی بہتری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسہ روکا جا سکتا ہے، اور وہ بھی نیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب رشتہ داروں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہماری روایات میں شامل ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خاندان نبھانا، رشتے نبھانا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کی دعوت اور خاندانی روایات مل جاتی ہیں۔
عام طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی خاندانی روایات قرآن سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور ہمیں وہ روایات چھوڑنی ہوتی ہیں، جس میں کہ کلیش پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کی تعلیمات اور خاندان کی روایات الحمدللہ جمع ہو گئیں۔ دونوں کو نبھائیے اور احسن طریقے سے نبھائیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے غلط روایات کو تو سینے سے لگا لیا۔ خاندان کی پیلا جوڑا نہیں چھٹے گا مائیوں کے دن، اس لیے کہ خاندانی روایت ہے۔ لیکن جو خاندانی روایت قرآن جس کو ویریفائی کر رہا ہے، سینکٹیفائی کر رہا ہے، جس کو مزید موقت کر رہا ہے، ان روایات کو بدقسمتی سے آج ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ پہلے تو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوا کرتی تھیں، سب مل کے سب کا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر زمانہ آیا نیوکلیئر فیملیز کا۔ لوگوں نے کہا کوئی کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ بھی غیر ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ خاندان کیا بنا؟ میں اور میری بیوی اور میرے بچے، یہ ہو گئی نیوکلیئر فیملی۔ وہ کہیں پر ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ماں گاؤں سے آتی ہے، اپنے بیٹے کے گھر ٹھہرتی ہے، بہت شوقین تھی شہر کی زندگی دیکھنے کی کہ کہیں میں جاؤں، فنکشنز اٹینڈ کروں۔ اتفاق سے بیٹے کے گھر دعوت نامہ آیا، اس پہ لکھا تھا فلاں فلاں وتھ فیملی۔ ماں بہت خوش ہوئی کہ اچھا فیملی کو بلایا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے نکالے اور دھوئے اور استری کیے اور انتظار میں بیٹھ گئی کہ اچھا اب میں بیٹے کے ساتھ فلاں جگہ جاؤں گی۔ فنکشن کا دن آیا، بیٹا تیار ہوا، بیٹے کی بیوی تیار ہوئی، بیٹے کے بچے تیار ہوئے، ماں بھی تیار ہوئی۔ جب جانے کے لیے نکلے تو بیٹے نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا دعوت میں۔ بیٹے نے کہا خالی فیملی کو بلایا ہے، تم کو نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ فیملی کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد اس کا بتایا کہ کیسے اس کو فیملی کے نام نے کنفیوز کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا بچے فیملی ہیں تو میں فیملی نہیں؟ تو فیملی سے ماں کا تصور ہی نکل گیا کہ ماں باپ بھی کوئی فیملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہیں جانا ہوتا تھا تو بہو کہتی تھی بس اماں فیملی جا رہی ہے، اور فیملی چلی جاتی تھی، اور ماں سے کہہ دیے کہ ماں وہ دیکھو وہ دودھ کچن میں رکھا ہے، ذرا خیال رکھنا بلی نہ آ جائے۔ تو یہ دیکھیں نا، فیملی میں سے والدین کو تو نکال ہی دیا، والدین کو تو انکلوڈ ہی نہیں کرتے۔ خود ہم دیکھ لیں اپنا، جب کوئی انویٹیشن آتا ہے فلاں فلاں وتھ فیملی، مطلب ہوتے ہیں میاں بیوی بچے اور بس، اور فیملی کا کہاں تصور باقی رہا؟ تو وہ نیوکلیئر فیملی بنی، اور اب وہ آ گئے ہیں اٹامک فیملی پر۔ نیوکلیئر کو بھی چھوڑیں، وہ کہتے ہیں دفع کرو بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی، اپنی فکر کرو، خود کھا لیں گے بیوی بچے، بیوی اپنا کمائے بچے اپنا کمائیں، تم اپنا کماؤ، تم مت فکر کرو ان کی۔ تو اب ایٹمائزیشن آف فیملی ہو گیا ہے، ایٹم، تنہا تنہا، اکیلے اکیلے۔ اور اس چیز نے انسان کو خوشی کوئی نہیں دی۔ جب انسان رشتہ داروں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، ٹھیک ہے ذہنی طور پہ بعض دفعہ ان کی طرف سے کوفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے نا، انگریزی کی کہاوت ہے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، خون کی اپنی کشش ہے، خون کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ اس کے مقابلے میں کوئی دوستی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ کہنا یوں چاہیے حیثیت نہیں رکھنی چاہیے۔ خون کے رشتے کا، قرابت داری کا اور رحمی رشتے کا اولین حق ہے انسان کے اوپر، انسان نبھائے ان کو ہر ممکن حد تک۔ پہلے چونکہ ایکسٹینڈڈ فیملیز کا رواج تھا، لوگوں میں سادگی بھی تھی، کوئی ملنے آتا تھا جو گھر میں پکا ہوتا تھا سامنے رکھ دیا جاتا تھا کہ بھئی کھانے کا وقت ہے آ جاؤ کھا لو، سب مل کر کھا لیا کرتے تھے۔ اب ہو یہ گیا چونکہ اسراف بہت آ گیا، دکھاوا بہت آ گیا، بناوٹ بہت آ گئی ہے، اب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کا رشتہ دار آ گیا ملنے کے لیے، آپ کو بڑا ہی پیار آ رہا ہے، آپ کی بہن بہنوں ہی آ گئے ملنے مثال کے طور پہ، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ اٹھ کر جائیں، آپ نے کہا نہیں نہیں کھانا کھا کر جاؤ، وہ امید میں بیٹھ گئے، آپ گئیں خوشی خوشی، بھولی تو ہیں آپ نے جلدی جلدی فریج کھولا، آپ نے جو کچھ فریج میں دیکھا آپ نے نکالا میز پہ رکھ دیا، بہنوں ہی خوش ہوں گے۔ بہن کا فون آئے گا اگلے دن، آپا یہ کیا کیا آپ نے؟ جب کل کا کھانا تھا تو نہ روکتی ہم کو، میرے ہسبینڈ تو اتنا اپسیٹ ہو رہے تھے کہ تمہاری بہن نے وہ کل کی سبزی اور کل کا سالن اور گوشت کھلا دیا، روک تو ایسے رہی تھیں اور یہ کھلایا ہم کو۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہم بہت برا مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو یہ کوئی کھانے کی چیز تھی۔ اپنی ویلیو ہم
قیمت سے دیکھتے ہیں. اگر مرغی رکھی ہوگی کھانے کی میز پر ہم کہیں گے دیکھو ہماری کتنی قدر کی نا, اور اگر دال رکھی ہوگی ہم ناراض ہو جائیں گے. تو جذبات کو نہیں دیکھا جاتا کہ کسی نے کتنے جذبے سے, کتنی محبت سے آپ کو روکا. تبصرہ کیا جاتا ہے کیا کھلایا, کوئی کھانے کی چیز تھی, اسے تو بہتر تھا ہمیں نہ روکتے, اتنے اصرار کر کر کے روکا اور پھر یہ کھلا دیا, بالکل مزہ نہیں آیا ہم کو. کوئی محبت کا خیال نہیں, کوئی ان کی محنت کا خیال نہیں, کیسے جلدی جلدی اٹھ کے انہوں نے میز لگائی تھی, کیسے جلدی جلدی آپ کے لیے کھانا رکھا تھا, کتنی محبت سے روکا تھا. اب کیا ہوا, اب جب ایسے رویے سامنے آئے تو لوگوں نے روکنا بھی چھوڑ دیا. اب کوئی مہمان اگر آتا ہے, ہم کہتے ہیں صرف لوکی کی سبزی ہے, صرف دال ہے, صرف چاول ہے, صرف اچار ہے, صرف کل کا آلو گوشت ہے, اور صرف پانی ہے, اور صرف دہی رکھا ہے فریج کے اندر. اب میں کیسے روکوں ان کو؟ ہوتا ہے نا, ہم ڈر کے مارے نہیں روکتے, ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے, ہم ڈر کے مارے نہیں روکتے کہ اگر کھلا دیا تو زیادہ برا مانیں گے, اور پھر یہ تبصرے کریں گے کہ دیکھو کیا کھلایا. ہم دوسروں کو تو فی الحال نہیں بدل سکتے, اپنے رویے میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. پہلی تبدیلی یہ لائیں کہ کسی کے گھر سے کھانا کھا کر آئیں, تبصرے مت کیجیے, کیا کھایا اس پہ لمبی بحثیں مت کیجیے. اس میں بعض دفعہ غیبت بھی ہوتی ہے. تعریف کرتی ہیں الحمدللہ, اگر تعریف نہیں کرنی تو تنقید بھی مت کیجیے. اور کوئی اگر اس طرح کے رویے کا اظہار کر رہا ہے, وہ کھانے کا برا مان رہا ہے, تو سمجھانے کی کوشش کیجیے, توجہ یوں دلائیے کہ دیکھیں کتنی محبت سے روکا نا. دیکھیں آج نوکر بھی نہیں تھا, ان کے نوکر کی بھی چھٹی تھی, خود ہی اٹھ کے انہوں نے کام کیا, مثال کے طور پہ کہ کتنی محبت سے روکا ہے انہوں نے. تو محبت پر ایمفیسائز کیجیے. کوئی شخص اگر ہمیں وقت دے رہا ہے تو وقت سے قیمتی کیا چیز ہے؟ آج کل تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اب ایک رشتہ دار جو ہے کسی بہت فینسی ہوٹل میں ہم کو 5 میل کورس کھلا دیتا ہے, چاہے ذرے کی محبت نہ ہو, صرف اپنی دولت کی نمائش سے ہمیں مروب کرنا چاہتا ہے. لوگ بڑے مروب ہوتے ہیں, بہت تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہماری کتنی عزت کی, فلاں 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 ہوٹل میں ہم کو کتنا اچھا کھانا کھلایا. تو ہم دولت کے مظاہروں سے مروب ہونے لگ گئے ہیں نا. رشتہ داریوں کو بھی ہم نے دولت سے تولنا شروع کر دیا ہے, جذبات کو بھی ہم نے دولت سے تولنا شروع کر دیا ہے. ہم الحمدللہ جو الحمدللہ قرآن سے جڑ گئے ہیں, ہمیں اپنے رویوں کو بدل لینا ہے, خود سے اس تبدیلی کا آغاز کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ اس چیز کو آپ دیکھیے گا کہ ہم پھیلائیں گے, اور فلٹر ڈاؤن ہوتی ہیں یہ چیزیں, لیٹرل بھی جاتی ہیں, اوپر نیچے بھی جاتی ہیں. خاص طور پہ جو پوزیشن اس وقت آپ میں سے اکثریت کی نظر آ رہی ہے, آپ عمر کے اس دور میں ہیں جہاں آپ نے 2 نسلوں کو سنبھالا ہوا ہے نا, ایک والدین کو اور ایک طرف سے اولاد کو, ایک اولڈر جنریشن کو, ایک ینگر جنریشن کو. تو جو آپ کا اثر ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ معاشرے میں سرائیت کرے گا. ایک طرف بزرگوں کی طرف بھی سرائیت کرے گا, ایک طرف بچوں کے اندر بھی سرائیت کرے گا. اور پھر ظاہر ہے آپ کے اپنے ہم عمر خواتین, ہم عمر ملنے والے ہیں, ان میں بھی یہ گردش کرے گا. تو ایک جو ہے وہ 50 لوگوں پر اثر ڈال سکتی ہے آپ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن پہلے ہمیں اس چیز کو خود پکڑنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کل کی دال بھی آپ کو کتنے مزے کی لگے گی. بعض دفعہ بیٹیاں میکے جاتی ہیں, ہسبینڈ پک کرنے آتے ہیں, اور بیٹیوں کی مائیں ڈر کے مارے داماد کو نہیں روکتی. اگر بریانی ہوگی تو داماد خوش ہوں گے, اور اگر امی نے وہ کل کا سالن رکھ دیا تو داماد کا تو موڈ ہی آف ہو گیا. وہ تو اتنا بگڑیں گے, ناراض ہوں گے, کیا کھلایا تمہاری امی نے, کوئی کھانا تھا وہ ڈیپ فریزر سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا. بیٹیاں خود شرمندہ ہوتی ہیں, پہ غصہ امی پہ کریں گی کہ امی کیا کیا یہ آپ نے, کوئی چیزیں تھیں وہ کھلانے کی, آپ تک کے نہیں منگوا سکتی تھیں. تو یہ حال ہمارا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. اب اس طرح سے جب بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کوالٹی آف فوڈ کے بارے میں, تو رویوں میں فاصلے بڑھنے لگتے ہیں. پھر رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے, کم پیسے والے رشتہ داروں کے گھر ملنے بھی جانا نہیں چاہتے. کس رشتہ دار کے گھر جائیں گے جن کے ہاں وہ فلاں ایکسکلوسیو بیکری کا کیک ہوتا ہے, ان کے یہاں کیوں نہیں جائیں گے, ان کے یہاں وہ عام بیکری کا کیک ہوتا ہے. بچے کہیں گے نہیں امی پلیز فلاں کے یہاں چلیں نا, وہ ان کے یہاں وہ دیکھیں عید پہ ہمیشہ وہ اتنا اچھا والا چاکلیٹ کیک ہوتا ہے, چاکلیٹ موس, اور فلاں کے ہم نہیں جائیں گے, ان کے یہاں تو اس والی بیکری کا جو ہے ویسا فروٹ کیک رکھا ہوتا ہے. مثال دے رہی ہوں میں آپ کو. تو لہٰذا انسان چاہتا ہے کہ غریب رشتہ داروں کے ہاں نہ جائے, پیسے والے رشتہ داروں کے ہاں جائے. کسی نے ایک شخص سے پوچھا کیا تمہارے کوئی غریب رشتہ دار ہیں؟
اس نے کہا ہاں ہوں گے، ہم ان کو نہیں جانتے۔ اس نے پوچھا اچھا کیا تمہارے کوئی امیر رشتہ دار ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہوں گے، وہ ہم کو نہیں جانتے۔ تو آپ دیکھیں کہ تعلق رکھنے میں دوستیاں سب سے اوپر آ گئی ہیں اور رشتہ داریاں سب سے نیچے چلی گئی ہیں۔ سب سے اہم دوستیاں ہو گئی ہیں شوہر کے جاب میں جو ان کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ، اس لیے کہ وہ سوشل لیول ایک ہے نا، ہم مرتبہ لوگ ہیں، اس وجہ سے۔ ان کا بھی 1000 گز پہ گھر ہے، ہمارا بھی، وہ بھی کیڈلک میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی رولس رائس میں بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ چیز ٹھیک ہے، وہ تو بہت اچھا ہے۔ ان کی گاڑی آ کر ہمارے دروازے پر کھڑی ہوتی ہے تو محلے والے بھی جھانک کر دیکھتے ہیں کہ واہ بڑی لمبی گاڑی آئی ہے، جھنڈا لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب وہ غریب رشتہ دار جو اپنی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی میں آئے گا تو محلے والے پتہ نہیں کیا سوچیں گے، ہائے ان کے غریب رشتہ دار ہیں۔ یا اگر کسی کے گھر آ کر رکشہ رکتا ہے تو وہ کتنے امبیرس ہوں گے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ایک ہماری جاننے والی تھی تو ان کے ہاں شادی تھی، ان کے کچھ مہمان ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ خیر وہ گئے، مہندی ویندی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اس میں سب گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا واپس آ گئے۔ پوچھا کہ آپ واپس کیوں آ گئیں؟ کہنے لگیں کہ جب میں گئی ہوں تو میری رشتہ دار خاتون نے کہا تم کیا کپڑے پہن کر آ گئی، میں تم کو نہیں لے کر جاتی، کپڑے بدل کر آؤ، کوئی بہتر کپڑے پہن کر آؤ تب میں تم کو لے کر جاؤں گی۔ پھر وہ آئیں، انہوں نے کپڑے بدلے، جس کو بھاری ہم کہتے ہیں نا، بھاری جوڑا پہنا، پھر وہ گئیں۔ یہ ہم نے حال کر لیا ہے نا، یہ ہم نے حال کر لیا ہے۔ ہم صرف اب پیسہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار جو ہے اس کے اوپر کتنے پیسے کی کیا کیا چیز ہے۔ تو لہٰذا اب غریب رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اور جاب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جاب میں شوہر کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، یا جو کلب میں دوستیاں ہو گئیں واک کرتے ہوئے، یا جم میں جو دوستیاں بن گئی ہیں تو ان سے ملنا جلنا ہے، یا جو بچوں کے اسکول میں ان کے دوست ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملنا جلنا ہو گیا۔ وہ سب پہ کیا ہوا؟ ایک سوشل لیول۔ تب کیا ہوا؟ انٹریکشن بند ہو گیا، ایک ہی لیول میں سب قید ہو کے رہ گئے۔ اس طرح جب اسٹیگنیشن آتا ہے معاشرے کے اندر تب بھی معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ جب دولت والے کم دولت والوں سے بے نیاز ہو جائیں، کم دولت والے زیادہ دولت والوں کے گھر نہ جا سکیں، سب اپنے اپنے لیول پر مقید ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، تو بھی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ اور نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں ہر قسم کی فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگ نہیں چاہتے کہ غریب رشتہ دار ہمارے گھر آئیں، جب وہ نہیں آتے تو ان کے بچے آگے ان کو پہچانتے ہی نہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر آئیں کہ مثال کے طور پہ ابھی نیا نیا گھر بنا ہے، بہت قیمتی فرنیچر ہے اور کارپیٹ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہم نے لا کر ڈالا ہے، اور فلاں جو آتے ہیں ان کے تو بچے بڑے بدتمیز ہیں، اور غریب ہوں گے تو بچے بھی زیادہ ہی ہوں گے عام طور پہ، کہ ان میں تمیز نہیں، وہ ہمارا کارپیٹ خراب کریں گے، وہ دیوار کو ٹچ کریں گے۔ یا اللہ، یہ تو دیوار کو ہاتھ لگانا اتنی بڑی قیامت ہے آج کل۔ کوئی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکے تھے، نہیں 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 دیوار کو مت چھوئیں۔ اچھا، لگتا ہے اللہ جانے کیا وہ قیمتی چیز ہے، وہ بس چمکتی دیواریں بالکل صاف ستھری، کوئی دھبا نہ ہے، رشتہ داریاں تباہ ہو جائیں لیکن دیوار اجلی رہے۔ ہمیں سیمنٹ اتنا پیارا ہے، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، میرے گھر کی بھی دیوار پر کوئی زیادہ دیر ہاتھ لگا کر کھڑا ہوتا ہے تو مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے، اسی کہ صاف تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا نا اس کو۔ ایک آدھ جگہ ہوا، ہم گئے کہیں دیوار سے لگ کر گئے، گھر کے جو فرد تھے ان کا کہ دیکھیے پلیز دیوار سے دور رہیں۔ اب یہ طریقہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ گھر اتنا پیارا نہ ہو، صاف ضرور رکھے لیکن فریک تو مت بن جائے نا۔ ہاؤس پراؤڈ ہونے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے کہ ایسا چمکتا ہوا جب وہ شو روم رہے گھر ہمارا، وہ تو اسی حال میں رہ سکتا ہے جب کوئی نہ آئے، نہ کوئی صوفوں پر بیٹھے، سفید کپڑا چڑھا دیا صوفوں کے اوپر، سفید کپڑا دیکھ کر تو وحشت اتنی ہوتی ہے، لگتا ہے کوئی نہیں آتا جاتا ان کے گھر، اگر آتا جاتا تو سفید کپڑا چڑھانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، یہ ڈھونڈتے کوئی اچھا میل خورا قسم کا رنگ کہ پتہ نہ چلے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا اس طرح سے لوگ نہیں چاہتے ہمارے گھر میں لوگ آئیں، چونکہ اتنا مہنگا گھر بھی سجایا ہوتا ہے تو گلٹ بھی ہوتی ہے، ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں وہ آ کر ہمیں دیکھ لیں کہ ہم کتنے عیش کر رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی رشتہ دار مشکل اٹھا رہے ہیں، کس بے روزگاری کا وہ شکار ہیں۔
ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی پیسے والے رشتہ دار کے غریب رشتہ دار نہ ہوں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سب بڑے پیسے والے ہیں تو ہم بڑے دھوکے میں ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کون کون رشتہ دار ہمارا ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا سوشل ویلفیئر سسٹم ہے کہ سب رشتہ دار اپنے خاندان کے رشتہ داروں کا خیال کر لیں، امیر رشتہ دار اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کا خیال کر لیں تو سوشل ویلفیئر ہو گئی نا، معاشرے کے اندر بہتری آ جائے گی، کم از کم سب کی بنیادی ضرورتیں تو پوری ہو جائیں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح جب ہم کاٹنا شروع کرتے ہیں غریب رشتہ داروں کو، ایک آدھ جنریشن کے بعد بچے پہچانتے بھی نہیں بعض دفعہ کہ ہمارے سگے ماموں سگی خالہ ان کے بچے، اتنی دوری آ جاتی ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنا نام رحمان کے مادے سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے۔ اپنے نام رحمان سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے۔ بس جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ کتنی خطرناک دھمکی ہے اس کے اندر کہ جو رحمی رشتے توڑے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو یہ بچوں کو احساس دلانا کہ بیٹا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر یہ احساس ڈالیں کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ بچوں کے سامنے کبھی ان کی چچا پھپھی کی برائیاں نہ کریں۔ چچا پھپھی کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ عام طور پہ ماؤں کو انہی رشتوں سے بغض ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو اگر دیکھیں، سسرالی رشتہ داروں کو، تو حقیقت ہے کہ وہ کسی عورت کے رحمی رشتہ دار تو نہیں ہیں، خون کا رشتہ تو نہیں ہے۔ آپ کی ساس ہیں یا آپ کی نند یا آپ کا دیور یا آپ کے سسر، کوئی خون کا رشتہ نہیں، آپ کا نہیں ہے لیکن آپ کے بچوں کا تو ہے، ان کی تو ددیال ہے اور ان کا تو خون کا رشتہ ہے۔ اگر ماں یہ رشتہ کاٹے گی تو رحمی رشتہ کٹے گا اولاد سے۔ بعض کم عقل مائیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے سسرال کی اتنی برائیاں کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو ددیال سے بالکل متنفر کر دیتی ہیں، اور یہ چیز پہ رحمی رشتے کاٹنے کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض اسی پر اکتفا نہیں کرتی، ان کو اپنے میکے والوں سے بھی بہت شکایت رہتی ہے، اپنی بہن کی اپنے بھائی کی برائیاں بھی اولاد کے سامنے کرتی رہتی ہیں بیٹھی ہوئی۔ تو یہ بالکل کرنے کا کام نہیں۔ نہ کبھی کسی رشتہ دار کی برائی کریں، نہ رشتہ داروں کی زیادتیاں بچوں کے سامنے بیان کریں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی تھیں۔ بعض دفعہ مائیں اپنے آپ کو مظلوم بنا بنا کر بھی پیش کرتی ہیں بچوں کے سامنے، اور اس کے اوپر لیبل کیا لگایا جاتا ہے یہ بھی تو ذرا بتائیے۔ کوئی اگر ماں ہے جو اپنی بیٹی کے سامنے اپنی ساس کی برائی کرتی ہے یا اپنی نند کی برائی کرتی ہے تو ضمیر چٹکی تو لیتا ہے اندر سے کہ بات غلط ہے، تو ہم اس کے اوپر لیبل کیا لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو سکھا رہی ہوں ان کو، کل کو ان کو بھی سسرال جانا ہے، تو میں برائی نہیں کر رہی، میں غیبت نہیں کر رہی، میں تو سکھا رہی ہوں ان کو۔ اسی طرح بعض دفعہ ساری زندگی بیٹوں کے سامنے اپنی ساس کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، سسرال والوں کی برائیاں کرتی ہیں، کس امید پر کہ کل کو جب میرا بیٹا بڑا ہوگا میرا بہت خیال رکھے گا۔ اور ہوتا بالکل الٹ ہے، جب بیٹوں کے سامنے اپنی ساس کی اپنی نند کی اتنی برائیاں کی گئی ہوتی ہیں تو بیٹا جب شادی کر کے بیوی لاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونے دوں گا۔ یا بعض دفعہ ساسیں اپنی بہوؤں کے سامنے خوب برائیاں کرتی ہیں سسرال کی، تاکہ بہو کو بہت ترس آئے میرے اوپر، بہو فوراً الرٹ ہو جاتی ہے، کہتی ہے اچھا اب میں یہ نہیں ہونے دوں گی، میری ساس میرے ساتھ وہ نہیں کر سکتی جو آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ کیا، اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری۔ تو یہ نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں، کسی کی زیادتیاں کسی کی برائیاں مت کریں ان کے سامنے، اور نہ کبھی یہ گنتی کریں کہ ہم 2 دفعہ ان کے گھر جا چکے اب ان کی باری ہے، اب وہ آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے رشتہ دار کو دینا جو تیری برائیاں کرتا ہو۔ الحمدللہ کہیے، الحمدللہ ہم سب کے پاس یہ نعمت ہے، ایسے رشتہ دار ہیں جو کہ ہماری برائیاں کرتے پھرتے ہیں، اور کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو اپنا فرض سمجھتے ہیں آپ کو آ کر بتانا کس نے آپ کی کیا برائی کی۔
اور بہت ایگزیکٹ ڈیٹیل میں آ کر بتانا. ترجمہ تو یاد ہوتا نہیں، کس نے کیا کہا وہ تو حفظ ہو جاتا ہے فوراً، لہجہ، ہاتھ کا جیسچر سب یاد ہو گیا. انہوں نے من اور ان آ کر بتا دی آپ کو ایگزیکٹلی، تصویر کھینچ دی آپ کے سامنے لا کر کہ دیکھو یہ ایسے ایسے وہ تم کو کہہ رہے تھے. کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی خاطر دے رہے ہیں نا، ان کی رضا کی خاطر آپ کو نہیں دینا. اور یہی بات ہم بھولتے ہیں. ہم کمزور انسان ہیں، بار بار ہم ان سے بدلہ چاہنے لگتے ہیں. یہ نہ کریں، اللہ کی خاطر دیں، بس کریں اور اس کے بعد بھول جائیں. تو اہمیت دراصل رشتے کی ہوتی ہے، رشتہ نبھانا ہے. قرابت کی اہمیت ہوتی ہے. اہمیت اس کی نہیں ہوتی کہ ہمارا رشتہ دار کس پوسٹ پر ہے، کہاں رہتا ہے. اگر ماموں امریکہ میں رہتے ہیں تو بار بار ذکر ہے، اور ماموں اگر تین ہٹی پر رہتے ہیں یا لالو کھیت میں رہتے ہیں تو جانتے ہی نہیں ان کو، پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں، ذکر ہی کوئی نہیں ان کا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور رشتہ داروں کو دینے میں شیطان جو ڈر ڈالتا ہے کہ سب کچھ تم ان کو دے دو گے، تمہارے پاس کیا بچے گا؟ وہ تو سب کچھ لے لیں گے تم سے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. اس خوف کا، اس خطرے کا جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے، حدیث نے علاج کر دیا. بخاری مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. جو چاہتا ہے کہ میں محتاج نہ ہوں، میری اولاد محتاج نہ ہو، وہ رشتہ داروں کو دیتا رہے. آپ نئے کپڑے سلاتی ہیں، پرانے کپڑے دے دیجئے رشتہ داروں کو. پہلا صدقہ رشتہ داروں پر ہونا چاہیے. رشتہ داروں کو جب ہم دیتے ہیں صدقہ تو ہمیں صدقے کا بھی اجر ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے، دونوں چیزوں کا. جو لوگ واقعی اپنے رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، واقعی وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، دیکھی ہوئی تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے. کسی رشتہ دار سے ایسی ناراضگی مول لینا کہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں. یہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، وہ آپ کے گھر آئیں یا نہ آئیں، وہ آپ کو تحفہ دیں یا نہ دیں، یک طرفہ بھی اگر آپ کو سلوک کرنا ہے، یک طرفہ سلوک کیجئے. اس کو ہمارے ہاں بے وقوفی سے تعبیر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں بالکل احمق اور سیدھی ہو تم، تو وہ تو آتے نہیں تمہارے یہاں، تم ہی جاتی رہتی ہو، کیوں تم اتنی بے عزتی کرتی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی. یہی سکھایا جاتا ہے نا. تو یک طرفہ سلوک کرنا بالکل حماقت نہیں ہے، بالکل بے عزتی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. ہرگز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، اللہ آپ کا درجہ اور آپ کا اجر دونوں محفوظ کرے گا. بہت آنا جانا اگر ان کے گھر ممکن نہ ہو، کم از کم فون کر لیا کریں. ٹیلی فون پہ تو کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. آج تو ایس ایم ایس بھیجنا بھی کتنا آسان ہے، جھٹ آپ نے ٹک ٹک کیا فون کے اوپر، میسج چلا گیا. اس طرح تعلق رکھا جا سکتا ہے. اگر تکلیف پہنچے ان کے سلوک کی طرف سے، اللہ کی خاطر صدقہ کر دیجئے، معاف کر دیجئے. آپ کا معاف کرنا کیا ہوا؟ صدقہ ہو گیا نا. اور صلہ ان سے نہیں چاہیے، صلہ تو اللہ سے چاہیے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. جب قطع رحمی ہم کرتے ہیں، رشتہ داروں کو گھروں میں آنے جانے نہیں دیتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے، ان سے حسن سلوک نہیں کرتے، زندگی سے خوشی برکت اٹھ جاتی ہے. ذہنی طور پہ انسان پریشان رہتا ہے. رشتہ دار خوشیاں دوبالا کرتے ہیں، غم بانٹ لیتے ہیں. پہلے تھوڑے پیسے میں برکت ہوا کرتی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں پیسے کا پھیلانا، کہ پیسے کو پھیلاؤ تو برکت ہوتی تھی. تھوڑا پیسہ بہت سے لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتا تھا. لیکن اب کیا ہو گیا کہ خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ بچتا ہی نہیں. اور وجہ جو بھی ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، زندگیاں بہت مصنوعی بھی ہو گئی ہیں، بہت آرٹیفیشل ہو گئی ہیں. اور مصنوعی چیزوں سے تو مصنوعی خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں نا. مصنوعی چیزیں جن کے ہم عادی ہو گئے ہیں، خوشیاں بھی ہماری بالکل بناوٹی ہیں، مصنوعی ہو کے رہ گئی ہیں، حقیقی خوشی رہی نہیں. ہر چیز کا معیار پیسہ بن گیا، تو پیسہ تو ہے ہی بہت مصنوعی، بہت آرٹیفیشل چیز.
تو اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے پیسہ بچتا نہیں. اس کا یہاں پر آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے حقوق جو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا تو پھر تم کیا کرو. سورۃ بنی اسرائیل آیت 26 سے 30. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو ان کو نرم جواب دے دو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. تبذیر کا ذکر کیا جا رہا ہے. مادہ اس کا با ذال را ہے. با ذال را مطلب ہوتا ہے زمین میں بیج بکھیرنا. بیج اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس سے فصل اگے اور فائدہ حاصل ہو. کوئی بھی اپنا بیج ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو ولا تبذر تبذیرا مراد ہے کہ تم ایسی جگہوں پہ پیسہ مت لگاؤ جہاں کے پیسہ ضائع ہو جائے اور تم کو فائدہ نہ ہو. یعنی انجام سے لاپرواہ ہو کر انسان خرچ نہ کرے. مال اللہ نے دیا ہے، ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، آرام حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، اجر حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، جنت خریدنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے. مال اللہ نے ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا. دو الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. اسراف کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، جہاں فرمایا تھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ تم کھاؤ اور تم پیو لیکن تم اسراف مت کرو، اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے. تھوڑا سا ہم اسراف کا اور تبذیر کا فرق دیکھیں گے. ایک موٹی سی بات جو سامنے آ رہی ہے کلو وشربو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اسراف ہوتا ہے جائز چیزوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اسراف ضرورت کی چیزوں پر بہت زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے. یہ بھی پسندیدہ نہیں، اس میں بھی محتاط ہونا چاہیے. لیکن تبذیر اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں. تبذیر کرنے والوں کو تو شیطان کا بھائی کہہ دیا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر اسراف سے بڑھ کر ہے. تبذیر ہے بیکار، بے مقصد، بے ضرورت کاموں پر پیسہ خرچ کرنا. اسی کا نام تبذیر ہے. نہ کوئی شرعی ضرورت ہے، نہ کوئی دنیاوی ضرورت ہے، نہ کوئی اس کا مقصد ہے، جائز مقصد ہے، نہ کوئی اس کا کام ہے. بیکار، بے مقصد، بے فائدہ، بے ضرورت کاموں کے اوپر پیسہ اڑانا، یہ ہے تبذیر. اب تھوڑا سا انہی دونوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. جائز ضروریات انسان کی کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا پہننا ہے.
اب اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ اسراف مت کرو